پہلا سوال ہے، کافی دنوں سے میرا دل بوجھل ہے، میں بے چین ہوں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں اور والدین کا کیا ہوگا؟ اس فکر نے تو میری نیند تک اڑا دی ہے، پلیز کوئی رہنمائی فرمائیں۔ نظامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں مر گیا، جی، مر تو جانا ہی ہے، ایک نہ ایک دن، یہ تو حقیقت ہے۔ جی، دنیا کی کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کا اللہ کے ہاں بہت مقام اور مرتبہ ہو اور اللہ نے اس کو قیامت تک کی زندگی دی ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب، اپنے مصطفیٰ کو بھی ایک محدود وقت دیا تھا اور اس کے بعد ان کو بھی واپس بلا لیا۔ جی بالکل۔ جب کائنات میں عرش والے کے خلیل بھی واپس گئے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اپنے خلیل کو بھی واپس بلا لیا ہے تو پھر یہ یقین کر لیں کہ میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فرار ہو رہے ہو، سیکورٹی کیمرے، تاریں، یہ آ کے رہنی ہے اور آ جانی ہے جب تو کسی نے روک نہیں پانا۔ تو اس لیے اس میں اتنا زیادہ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ کہ میرے والدین کی خدمت کون کرے گا، میرے بچوں کا سہارا کون بنے گا، تو وہ اللہ، اس کی ہے ساری بادشاہت، کائنات کی ہر چیز اس کی ہے۔ آج اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں تو یہ آپ پر فرض ہے، آپ ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ بچوں پر خرچہ کرنا، ان کی پرورش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ احسن طریقے سے نبھائیں۔ جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے تب تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ جب آپ نہیں ہوں گے، اور پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے دنیا سے جائیں گے اور والدین بعد میں، آپ پہلے جائیں گے اولاد بعد میں، کنفرمیشن کوئی نہیں ہے، کس کوئی کا پتہ کہ کون پہلے چلا جائے گا۔ بالکل۔ تو اس لیے اس کو اتنا غم کا باعث بنانا ضروری نہیں ہے، فکر ضرور کرنی چاہیے، والدین کی خدمت کی جستجو ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے کہ والدین ہیں تو میں ان کی خدمت کر لوں، ان کو راضی کروں، ان سے جنت لے لوں اللہ سے، یہ تو اچھی بات ہے۔ بچوں کی بہترین تربیت کر لوں، ان کو پڑھا لوں تاکہ یہ میرے جانے کے بعد میرا صدقہ جاریہ بن جائے، یہ فکر تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ غم آپ کو کھا جائے کہ میں مر گیا تو ہوگا کیا، یہ نہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور کس کو پہلے آنی ہے کس کو بعد میں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو زیادہ آپ پریشانی کا باعث نہ بنائیں اور اپنی جستجو جاری رکھیں۔ اور جب آپ اگر بالفرض آپ دنیا سے پہلے چلے بھی گئے تو وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا ہے زمین بھی آسمان بھی، لہو ملک السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ رزق کا ذمہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والے جانوروں کا رزق بھی اللہ کے سپرد ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، آپ صرف ایک سبب اور ذریعہ ہیں ان تک پہنچانے کا۔ جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ مالک اور ذریعہ بنا دے گا۔ بے شک۔ کیا خیال ہے کہ جن بچوں کے والدین دنیا میں نہیں رہتے وہ نہیں پلتے ہیں؟ نہیں پلتے۔ جو بزرگ اولاد جن کو اللہ دیتے ہی نہیں، یا جن کے پاس ہوتی اور اللہ واپس لے لیتا، کیا وہ بزرگ پھر ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا؟ وہ ایک کی بجائے کئی اللہ دے دیتا ہے۔ جن بزرگوں کے پاس ایک بیٹا تھا، اب ان بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے 2 4 10 تنظیمیں آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جی، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان اور اعتماد رکھنا چاہیے، موت کی تیاری بالکل کرنی چاہیے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت۔ بڑی صاحب، میں جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے بجا فرمایا بڑی ڈیٹیل میں، ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے، میں جو انرجیز، جو وقت، جو اپنا آپ اس میں ضائع کر رہا ہوں سوچنے میں کہ میں چلا گیا تو کیا ہوگا، وہ ساری انرجیز، وہ سارا وقت اس میں صرف کریں کہ آپ اپنی فیملیز کی ٹیک کیئر کریں، اور آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کی ٹیک کیئر کریں جن کے بارے میں آپ فکر مند ہو رہے ہیں، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ اب بھی ان کی خدمت میں وہی کہا نا کہ والدین کی بھی خدمت کریں بھرپور، اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں، بچوں کی بہترین تربیت کر جائیں، وہ آپ کے بعد آپ کے والدین کو خود سنبھال لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو بچے دیکھتے ہیں نا اپنے بزرگوں کو، اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد دادا جی کی، دادوں کی یہ خدمت کر رہے تھے، وہ بچے بڑے ہو کر یہ سارا کچھ سیکھ لیتے ہیں، پریکٹیکلی جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں وہ کریں گے۔ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جی، ایک چھوٹا بچہ جو وہ مشکل 4 سے 5 سال کا ہوگا، وہ مسجد نبوی سے نکل رہا ہے یا کسی اور مسجد سے نکل رہا ہے، اور وہ بھاگ کے والد صاحب کو لا کر جوتا دیتا ہے۔ والد صاحب جوتا پہنتے ہیں، بچے کو پیار کرتے ہیں۔ یہ بچے نے کہاں سے سیکھا
بچہ دیکھ رہا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ بچے کے والد اپنے اس کے دادا جی کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں جی کہ دادا جی کو چپل پہناتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ جو کے، والد کرتے رہے جو والد کرتا رہا ہے آج وہی بیٹا بھی اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور بڑی صاحب وہ ایک حدیث بھی تو ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کہ ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جانا، تو یہ بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا تھا، اللہ کے نبی میری ایک بیٹی وارث ہے اور میرے پاس جائیداد بہت ہے، بہت پراپرٹی ہے، تو کیا میں اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بیٹی کا حصہ بیٹی کو، اور جو باقی آپ کے کزن ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں، شریعت نے ان کا بھی حصہ رکھا ہے، تو اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے ہاتھ کر کے مانگتے اللہ پھریں۔ اکبر۔